اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 13واں پارہ وما ابری، جس میں سورہ یوسف کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ رعد کی 40 پر 3 آیتیں، سورہ ابراہیم کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل یہ 150 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جن لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو بادشاہ نے تمام خواتین کو جمع کیا اور عزیز مصر کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام نے یوسف علیہ السلام کی سچائی کی اور ان کے پاک دامنی کی شہادت دی۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ انہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا لو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں، کیونکہ 7 سال فراوانی کے خوشحالی کے آنے والے ہیں۔ ان 7 سالوں میں ذخیرہ کس طرح جمع کرنا ہے مجھے اس کا علم ہے، حفاظت کا سلیقہ بھی ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مقام عطا کیا، جہاں چاہے وہ رہ سکتے ہیں، جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی نیکی کرتا ہے ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو برباد نہیں کرتے۔ تو 7 سال خوشحالی کے شروع ہو گئے، زراعت کی فراوانی شروع ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے تمام وسائل کا انتظام کیا۔ 7 سال کے بعد قحط سالی کا دور آتا ہے۔ مصر کے اطراف کے علاقوں میں قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ قحط سالی یوسف علیہ السلام کے گاؤں کنعان تک پہنچتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، اناج دیتا ہے، کچھ قیمت ادا کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اپنے پاس جو پونجی تھی لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، کیونکہ بچپن میں ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب کیا، ان کے حالات پوچھے، پتہ چلا کہ ان کا ایک بھائی ہے، ان کو خود معلوم تھا۔ ان کے باتوں سے انہوں نے اندازہ لگا کر کہا اگر آئندہ تم آتے ہو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، تبھی اناج غلہ ملے گا، اگر نہیں لاؤ گے تم کو نہیں ملے گا۔ تو 10 بھائیوں کو اناج دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو پونجی لائی تھی خزانے کو اناج خریدنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے کہا ان کی پونجی کو، ان کے پیسوں کو انہی کے تھیلوں میں رکھ دو۔ کنعان پہنچتے ہیں اور ان کے اناج کی تھیلیاں کھولی جاتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جو ساز و سامان اناج کے بدلے لینے کے لیے لے کر گئے تھے وہ ان کے تھیلوں کے اندر واپس کر دی گئی۔
باپ کے سامنے انہوں نے کہا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، ہماری عزت کی، ہمارے لیے اناج کے ساتھ ہماری پونجی کو بھی واپس کر دیا۔ اس نے کہا آئندہ اگر تم اپنے بھائی کو لاتے ہو اناج ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پہ کیسے بھروسہ کروں؟ اس سے پہلے میں نے تم پر بھروسہ کر کے یوسف کو حوالے کر دیا، میں تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں۔ بھائیوں نے اصرار کیا ان کے بغیر ہم کو اناج ملنے والا نہیں۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں اور ان سے عہد پیمان لے کر روانہ کرتے ہیں اور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم بادشاہ کے محل میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس کے مختلف دروازے ہیں۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے طاقتور خوبصورت ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ تو بچوں نے داخل اسی مطابق دروازوں سے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ بنیامین تھے، ان کو الگ کر کے تنہائی میں لے کر جا کر ان سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تمام کے جانے کا وقت ہوا، ان کے ساتھ ان کا غلہ حوالہ کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ پینے کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھائی، مگر یوسف کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک لے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ تدبیر سکھائی یوسف کو اپنے بھائی کو روکنے کے لیے۔ سارے بھائی باہر نکلے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ سارے بھائیوں نے کہا ہم نبی کی اولاد ہیں، یہاں چوری کرنے فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی شروع ہوئی، آخر کار بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا۔ اس نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا اگر چوری کرنے والا پکڑا جائے چور کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا بنیامین تمہارے حوالے ہے۔ تو آخر کار بھائیوں نے کہا اگر یہ چور ہے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ اس کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے تم جا کر باپ سے کہو جو حال ہوا اسے سنا دو، میں نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جو ہوا ان کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہارا بنایا ہوا پلان ہے، مجھے صبر کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں۔ وہ رونے لگتے ہیں، روتے روتے ان کے آنکھ سفید ہو جاتے ہیں۔ بچوں نے کہا، گھر والوں نے کہا رو کر تم اپنی طبیعت کیوں خراب کرتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا تم مصر جاؤ، یوسف کو بنیامین کو تلاش کر کے لاؤ۔ ان کو یقین تھا میرا بیٹا جو خواب دیکھا ہے اس کی تعویل ہونا ہے۔ ان کو یقین تھا یوسف دنیا کے اندر زندہ ہے، مرا نہیں۔ جبکہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر بھیڑیے کو ذبح کر کے ان کے خمیص کو خون میں رنگ آلود کر کے باپ کے سامنے لائے، تبھی ان کو یقین ہو گیا کہ بھیڑیا کسی کو شکار کرتا ہے اس کا کرتا نکال کے شکار نہیں کرتا، بلکہ کرتے کے اوپر پنجے کے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جو کرتا بتایا گیا تھا پنجوں سے پاک تھا، انہیں یقین تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا مصر کے اندر یوسف کو بنیامین کو تلاش کرو۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مجبوری کا اظہار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل ہو؟ ان لوگوں نے پوچھا کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔
اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ پر احسان کیا، دنیا میں جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو برباد نہیں کرتے۔ تمام بھائیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو اونچا مقام عطا کیا، ضرور ہم گنہگار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بھائیوں نے شکایت کی آپ کے جدائی کے بعد ہمارے باپ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کرتا لے کر جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دو، روشنی آ جائے گی۔ جیسے ہی کرتا لے کے نکلے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ کھلی گمراہی میں ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ گاؤں کے اندر کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام گر گئے، خوشبو نہیں آئی۔ مصر کنعان سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، ان کا کرتا لے کے نکلتے ہیں، ان کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو سنائی دیتی۔ یہ اللہ کا عجیب کارنامہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے جیسے کرتا ہے، قریب کی چیز کو نہیں بتاتا، دور کی چیز کو بتاتا ہے۔ بھائی آتے ہیں چہرے پہ کرتا ڈالتے ہیں، ان کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ سارے بھائی ان کے سامنے کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ باپ ہوتا ہے، بچے کتنی غلطی کرتے ہیں، باپ کے سامنے آتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، معاف کر دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت تہجد کے وقت کروں گا، کیونکہ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام پورے قبیلے کے ساتھ مصر پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بچے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی میری خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد اپنے احسانات جو اللہ کے ہیں گناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصر کی سلطنت عطا کی، میرے بھائیوں کو پھر اللہ تعالیٰ جمع کر دیا، ان کے دلوں کے اندر جو کینہ تھا، کپٹ تھا، حسد تھا، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر موت دے، نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ رعد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرت کی نشانی بیان کی۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی آسمان سے ایک ہی برستا ہے، زمین کے ایک حصے میں کھجور کے باغات اگتے ہیں، ایک جگہ انگور، ایک جگہ کھیتی ہوتی ہے، ایک جگہ شاخوں والے درخت اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ٹیسٹ، ان کا مزہ الگ الگ ہے۔ پانی ایک، زمین ایک ہے، یہ قدرت اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے زمین کے اوپر دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ماں کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے یہ حمل کب تک برقرار رہنا ہے۔ کسی کا حمل گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، ایک فرشتہ سیدھے جانب نیکیوں کو لکھنے والا اور دوسرا فرشتہ بائیں جانب انسان کی برائیوں کو لکھنے والا۔ اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں فرشتے انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ فجر کے وقت دن کے فرشتے اترتے ہیں، رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، وہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں۔ اور عصر کے وقت دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، رات کے فرشتے اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دن کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں
جب تم دنیا میں گئے تھے کس حالت میں تھے میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں نماز کی حالت میں۔ جب چھوڑ کر آئے کون سی حالت میں تھے؟ نماز کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں انسانوں کے آگے پیچھے اس کے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، اس کے نام اعمال کو لکھنے والے فرشتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آسمان میں بجلی چمکتی ہے، وہ بجلی کا چمکنا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ فرشتے اللہ کی خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بجلیوں کو کسی کے زمین پہ نازل کرتے ہیں، کسی کے زمین پہ نہیں نازل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی انگلیوں کو کھول کر 2 ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے زبان تک لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے کہتے ہیں غیروں کی عبادت کرنے والا اسی طرح دنیا کے اندر ان کا عمل ہے، کوئی عمل ان کا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی 2 مثالیں بیان کی۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی نالوں کے اندر ندیوں کے اندر بہنے لگتا ہے، پانی کے اوپر کف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کف اصل نہیں، یہ کف کیا ہے؟ چند گھنٹوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ پانی اصل ہے، ہر ایک کی جان ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر حق ہمیشہ رہنے والا ہے، باطل چند دنوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی لوہار بھٹی کے اندر سونا چاندی تانبا لوہا ڈال کے پگھلاتا ہے، اس کے اوپر کف آتا ہے۔ کف اصل نہیں ہے بلکہ دھات جو پگھل کے سونا اور چاندی اندر رہتا ہے وہی اصل ہے۔ یعنی حق کیا ہے؟ اصل لوہا ہے، پانی ہے، اوپر جو کف ہے وہ باطل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو گھر والے ماں باپ بیوی بچے نیک ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کے وقت افطار کے وقت سارے خاندان والے ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے اور پیتے ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جنت کے دسترخوان پر بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھائیں، ہر ایک اسی کی دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو سکون کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سن لو، دلوں کو اگر اطمینان سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے سننے سے، استغفار کرنے سے۔ لوگوں نے مختلف قسم کے دل کے سکون کے لیے آلات بنائے، اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر انسان کو سکون ہے اللہ کی یاد میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کا پھل وہاں کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر آپ کو جنت دکھائی گئی، تو آپ نے کہا مجھے پھل کا ایک گوشہ دکھایا گیا، خوشہ، میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے توڑ لوں، اور آپ نے کہا اسے لوگ کھاتے رہے قیامت تک وہ خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے اور سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک درخت کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، اس کے اندر ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کسی کے عمل کو مٹاتا ہے، کسی کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، رشتوں کو جوڑنے سے اللہ تعالیٰ عمر کے اندر
روزی کے اندر برکت دیتے ہیں۔ اگر یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے اندر روزی کے اندر ترقی دے گا۔ دعائیں کرتے ہیں ہماری تقدیر کے اندر برائی ہے، اللہ تعالیٰ برائی کی جگہ اچھائی لکھ دے گا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ ابراہیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کے بھیجا۔ کوئی پیغمبر کسی گاؤں میں ایسا نہیں آیا کہ گاؤں والوں کی زبان نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کی تعلیمات کو ان کے زبان میں پہنچانے کے لیے یہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم والے تمام کے تمام کھڑے ہوں گے۔ شیطان ان سے کہے گا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، دلیل لے کر آئے، تم نے ان کی بات نہیں سنی، میری بات سنی، میری بات کے اندر دلیل نہیں تھی، تم نے نہیں سوچا، میں بلایا تم میرے پیچھے آ گئے۔ آج تم مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، میں تمہارے کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوں، نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے، تم میرے پیچھے چل کے آئے، تم نے غور نہیں کیا میں کیا کہتا ہوں، تمہارے اندر سمجھ نہیں تھی، میں جہنم میں جاتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی۔ مومن کی مثال کھجور کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ مثال کہتے ہیں کلمہ طیبہ پاک درخت کے مانند ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مومن کیا ہے؟ کھجور کا درخت، اس کے جڑ میں کیا ہے؟ کلمہ توحید، دل کے اندر مضبوط ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ کافر کی مثال ناپاک درخت، اس کے جڑیں اوپر رہتی ہیں، اس کے دل کے اندر کلمہ توحید نہیں ہے، جب جڑیں مضبوط نہیں ہے اس کی شاخیں آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا کے اندر خبر کے اندر ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ مومن مرتا ہے، اس کی روح فرشتے بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، اور خبر کے سوالات کے جواب اسے بڑے آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، نہ دنیا کے اندر اسے ثابت قدمی ہوتی ہے، نہ خبر کے اندر ایک سوال کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے روک، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ماحول میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، توحید کا علمبردار بنایا، توحید کے کام کو انہوں نے آگے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا گھر تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہوں جو کیا ہے؟ ہریالی کا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں تیرا گھر ہے، ان کو نماز کی پابندی کی توفیق دے اور ان کو کھانے کا انتظام کر، لوگوں کے چند دنوں کو یہاں پھیر دے۔ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہر سال عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی چند لوگوں کو، خاص کر اس کے اندر مسلمان ہے، مسلمان خود کعبۃ اللہ کا حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں عبادت کرنے کا انہیں موقع عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 لڑکے عنایت فرمائے۔ اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
پھر وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کی پابندی کا حکم دے. یہ ضروری ہے. ماں باپ اگر نماز کے پابند ہیں، بچے ان کے پابند نہیں ہیں، یہ شرم کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، کیونکہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اور ان کی آخری دعا یہ ہے اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو اور مومن مردوں کو قیامت کے دن. یہ ساری ان کی دعائیں ہیں. اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جہنم والوں کا لباس تانبے کا، تارکول یا گندک کا ہوگا. آگ گرم، وہ لباس بھی گرم. حالت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ غور کرنے کا مقام دیتے ہیں. تو آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.